अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। इस चैनल पर इंशाल्लाह 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इस्लामियात, तर्जुमा कुरान और मुताला पाकिस्तान के लेक्चर्स अपलोड करने हैं। तो आपके जानने वालों में जो इन क्लासेस में हैं उन्हें भी ज्वाइन करवा दें, ख़ुद भी इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वक्तन फ़वक्तन जो इंशाल्लाह इन तमाम क्लासेस के ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं इसके वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। आज की वीडियो बिलखसूस सेकंड ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका परसों पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पेपर पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर करने का अंदाज़, इसके मुतालिक कुछ मालूमात जो हैं वो इंशाल्लाह यहाँ दी जाएंगी। तो इस चैनल का लिंक आप तमाम अपने फेलोज़ तक भी पहुँचा दें ताकि वो दूसरे बच्चे भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ चलते हैं। मुताला पाकिस्तान के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में आपका होगा MCQs बेस। 10 MCQs आएंगे, हर MCQs 1 नंबर का होगा। तो इसके लिए 10 नंबर के जो MCQs हैं 6, 7 या 8 MCQs वो होंगे जो एक्सरसाइज से आएंगे। 2, 3 या 4 MCQs वो होंगे जो चैप्टर के अंदर से आने हैं। तो जो एक्सरसाइज होंगी वो तो आपने तमाम बच्चों ने अच्छे से तैयार करनी है। अगर पेपर आसान हुआ तो तमाम MCQs वहीं से हो सकते हैं। अदरवाइज जो अंदर से आने वाले MCQs हैं उनके मुतालिक मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अहम तारीख़ी वाक़या पूछा जा सकता है। करारदाद मकासिद कब मंजूर हुई थी, करारदाद मकासिद पेश कब हुई थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था, सियाहत का जो इदारा है वो पाकिस्तान में कब बनाया गया था। जुमला लिखा हो और उसके बाद पूछ लिया जाए कि ये जुमला किस शख्सियत का है। तो यूं भी हो सकता है, जुमला लिखा जाए, नीचे ऑप्शन हो कि ये जुमला किस शख्सियत का है। इसी तरह से आइन की दफ़ात पूछी जा सकती हैं कि 56 के आइन की दफ़ात कितनी है, 62 की कितनी है, 73 की कितनी है। आइन में तरमीम, कौन सी तरमीम कब हुई थी। तो जो ज़्यादा अहम तरमीम है 13वीं, 14वीं, 18वीं और 25वीं, इस तरह से दूसरी, इन तरमीम का साल पूछा जा सकता है। वफाकी इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है, इनका बुनियादी ढांचा कि इनका वज़ीर आज़म कौन है, कौंसिल का चेयरमैन कौन है, सदर के कितने साल के लिए होता है, जजेस की तादाद कितनी है, अदालतें क्या हैं, इस तरह से सवाल किया जा सकता है MCQs में। उसके बाद मुकामी हुकूमतों का बुनियादी ढांचा, तो यूनियन कौंसिल में कितने जनरल कौंसलर होते हैं, मखसूस नशिस्तें किसकी कितनी होती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इंतज़ामी सरबराह कौन होता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। तालीम के लुग़वी मानी, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। फिर इसके तालीमी मदारिज में तो पहली से 5वीं की तालीम क्या कहलाती है, 9वीं 10वीं की तालीम क्या कहलाती है। इसी तरह से आगे चलेंगे तो हकूक़ की तारीफ़ में अरस्तू की तारीफ़ दी गई है, वहाँ पर हब हाउस की तारीफ़ दी गई है, वो पूछी जा सकती हैं। हकूक़ की किस्मों से सवाल हो सकता है, वोट देना कौन सा हक है, सियासी, मुआशी, मुआशरती। इसी तरह से अपने अकीदे पर अमल करने की आज़ादी होना, ये कौन सा हक है, सियासी है, मजहबी हक है या मुआशरती हक है। इस तरह का भी क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे खेलों के में जो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास भोलू पहलवान को तमगा इम्तियाज़ मिला, तो कब। जॉन शेर खान ने कितने साल कितने टाइटल जीते। अच्छा, इसी तरह से एहसन रमज़ान कौन है, वो कितनी उम्र में उन्होंने रिकॉर्ड जीता। पाकिस्तान के पास कितने हॉकी के वर्ल्ड कप हैं, क्रिकेट के कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है। इस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाबात दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस आएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन का ताल्लुक चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से होगा। फिर सवाल नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बेस होगा, वहाँ भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन का ताल्लुक चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से होगा।
فرسٹ آف آل تو تمام چیپٹرز کے آخر میں جو ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن دیے گئے ہیں وہ تیار کریں. امید ہے کہ 6 کے 6 دونوں پورشن سے ایکسرسائز والے ہوں گے. اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جو ٹاپر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں 50/50 لینا ہوتا ہے وہ بیئر نہیں کر سکتے کہ ایک نمبر بھی کٹ جائے. تو ان کے لیے اگر چیپٹر کے اندر سے کوئی شارٹ کوسچن آتے ہیں تو میں نے ٹاپک لکھ دی ہیں، تو انہیں دیکھ لیں. جیسے قانون اسلامی کے ماخذ کتنے ہیں؟ تو قانون اسلامی کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں؟ قرآن اور حدیث ہے. اس کے علاوہ اجماع صحابہ ہے. یہ کتاب میں نہیں ہے تو قرآن اور حدیث 2 ماخذ کتاب میں دیے گئے ہیں. ان کے متعلق سوال آ سکتا ہے. سنت کس زبان کا لفظ ہے؟ سنت کا مفہوم کیا ہے؟ 2 قومی نظریے کی تعریف. اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے. اسلامی فلاحی ریاست کے کوئی سے 2 مقاصد لکھیں یا بنیادی مقاصد لکھیں. اس طرح سے کوشچن کیا جا سکتا ہے. خارجہ پالیسی کی تعریف کریں. خطبہ الہ آباد پر نوٹ لکھیں. قرارداد مقاصد کب پیش کی گئی؟ قرارداد مقاصد کا متن کیا تھا؟ کس نے پیش کی؟ منظور کب ہوئی؟ جدیدیت کیا ہے؟ اسلام اور جدیدیت میں فرق کیا؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے جدیدیت کے متعلق؟ مذہبی رواداری کیا ہے؟ کیا آپ زبردستی کسی سے دین چھین سکتے ہیں اس کا؟ جبر کی مذمت کے متعلق کوئی آیت لکھیں، کوئی حدیث لکھیں. اس طرح سے شارٹ کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں. تینوں ماشاء اللہ جو 1958 میں ماشاء اللہ لگا، 1969 میں ماشاء اللہ لگا اور 1977 میں ماشاء اللہ لگا، یہ ماشاء اللہ لگے کب تھے؟ یہ ماشاء اللہ ختم کب ہوئے؟ آئین بحال کب ہوا؟ آئین منسوخ کب ہوا؟ کس آئین کو منسوخ کیا گیا تھا؟ کس آئین کو معطل کیا گیا تھا؟ تو اس طرح سے بھی کوشچن ہو سکتے ہیں کہ پہلے 2 آئین منسوخ ہوئے تھے اور تیسرا آئین کو معطل کیا گیا تھا. سیاسی جماعت کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے. لاول نے سیاسی جماعت کا کیا مقصد بیان کیا؟ یہ پوچھا جا سکتا ہے. مسلمان کی تعریف ہے. آئینی ترامیم میں کون کون سی؟ 18ویں ترمیم کیا تھی؟ دوسری ترمیم میں کیا ترمیم کی گئی؟ اس طرح سے کوشچن ہوں گے. وفاق اور صوبہ کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے. صدر کے اختیارات، وزیر اعظم کے فرائض، وزیر اعلیٰ کو منتخب کون کرتا ہے، وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں کیا فرق ہے، مقامی حکومت کی تعریف. اس طرح سے کوشچنز پوچھے جائیں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حصہ انشائیہ کی طرف. اس حصے میں 3 سوال آئیں گے، کوئی سے 2 سوال آپ نے حل کرنے ہوں گے. کوشچن نمبر 4 ہوگا لانگ کوشچن بیس. پہلے 2 ابواب سے ایک لانگ کوشچن آئے گا. کوشچن نمبر 5 بھی لانگ کوشچن ہوگا. یہ لانگ کوشچن چیپٹر نمبر 3 اور 4 سے آئے گا. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 بھی لانگ کوشچن ہوگا. یہ لانگ کوشچن چیپٹر نمبر 5 یا 6 میں سے آئے گا. تو یوں ہمارے پاس 6 چیپٹر ہیں، 3 لانگ کوشچن آنے، 2 چیپٹر کی پیرنگ بنے گی. تو اگر آپ کوئی سے 4 چیپٹر کر لیتے ہیں، فار سپوز پہلے 4 کر لیتے ہیں تب بھی 2 لانگ کوشچن ہو جائیں گے، آخری 4 کر لیتے ہیں تب بھی آپ کے دونوں لانگ کوشچن ہو جائیں گے. تو کوئی سے 4 ابواب کر لینے سے آپ کا حصہ انشائیہ کور ہو جاتا ہے. اس کے متعلق بھی یہ دیکھ لیں کہ بعض اوقات چیپٹر کے اندر سے لانگ کوشچن اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو اگر چیپٹر کے اندر سے کوئی لانگ کوشچن اس طرح کا آئے تو وہ کیا ہوگا؟ جیسے اسلام اور جدیدیت پہ آ سکتا ہے، جیسے اسلامی فلاحی ریاست کے اصول پر آ سکتا ہے، خطبۃ الوداع اندر سے یہ آ سکتا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں سیر و سیاحت کے ادارے، ان کے مقاصد اور اس کے زوال کی وجوہات بیان کریں. یوں اندر سے بھی لانگ کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. کوشش کریں اچھا اسٹوڈنٹ 6 کے 6 چیپٹر تیار کر کے جائیں. کوئی بھی سوال آتا ہو تو آپ کر سکتے ہو. اور جو میڈیم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایوریج یا سلو لرنر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو جنہیں کہ صرف پوری کتاب نہیں کر سکتے، تو وہ اگر کوئی سے 4 چیپٹر بھی کر لیں گے لانگ کوشچن، 4 چیپٹر کوئی بھی ان کے تمام لانگ کوشچن کر لیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں، تو آرام سے آپ کا جو ہے لانگ کوشچن والا پورشن وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. 3 لانگ کوشچن آئیں گے، 2 کرنے ہوتے ہیں، تو ایک کی چوائس لے کر آپ انشاءاللہ آرام سے پیپر کر لیں گے. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ابھی سنا کہ پیپر کی تیاری کیسے کرنی ہے اور امپورٹنٹ کوسچنز کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. پیپر پیٹرن کے پیپر
کتنے مارکس کا ہوگا، کس کس چیپٹر سے کس کس طرح سے سوال آئیں گے، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب آ جائیں پیپر اٹمپٹیشن کی طرف کہ پیپر لکھنا کیسے ہے۔ یاد رکھیے گا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے آپ کی پیپر اٹمپٹیشن کا۔ کوشش کریں کٹ والے مارکر کا استعمال کریں، ہیڈنگز زیادہ سے زیادہ بنائیں، شارٹ کوسچن لائن کے درمیان میں لکھیں گے پارٹ نمبر، اور ہر شارٹ کوسچن مکمل کرنے کے بعد لائن ڈال دیں کہ شارٹ کوسچن مکمل ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب آپ لانگ کوسچنز کی طرف آئیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ ہیڈنگ زیادہ سے زیادہ ہوں آپ کی، اور کوئی بھی ہیڈنگ کوشش کریں پیج کے سینٹر سے آگے نہ جائے۔ پورے لائن پہ بچے مارکر سے ہیڈنگز ڈال دیتے ہیں، تو ہیڈنگ کا مطلب ہیڈ لائن ٹائٹل دینا ہوتا ہے، نہ کہ پوری لائن لکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اگر کسی خاص شخصیت کا کوئی جملہ آ جائے، جیسے قائد اعظم کا کوئی فرمان ہے، یا علامہ اقبال کا کوئی فرمان کوٹ کر رہے ہیں، یا حضرت عمر کا کوئی کوٹ آپ بیان کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی کوٹ بیان کرنے لگے، تو ان کے جو الفاظ ہوں وہ انورٹڈ کوماز میں، اور اگر ہو سکے تو مارکر کے ساتھ انہیں ہائی لائٹ کر دیں گے، تو اس سے آپ کا پیپر ماشاءاللہ خوبصورت نظر آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کچھ مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو خوب ساری ترقیاں دے، اللہ پاک آپ کی محنتوں سے بڑھ کر آپ کو نوازے اپنی رحمت کے ذریعے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور اس ویڈیو کو دوستوں تک پہنچانا یہ نہیں بھولیے گا، دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔